لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سارے پڑھ لو نا تسا میں پہلی باری ویکھیا تے نہ میں تانوں الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے پھر حشر تک تو سویا رہے گا خاک کے سایہ تلے بعد الحمد و صلاح حضرات علماء کرام میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اج اسی سارے ایک ایسی تقریب سعید چے حاضر ہاں جس دا تعلق دعائے مغفرت دے نال ہے برادر محتشم حضرت علامہ قاری منظور صاحب اور عزیز محترم حضرت علامہ قاری محمد سعید صاحب تن پتہ بھی ویسے ہی نلاڈ تالیں دے نال میرا ایک خاص تعلق ہے تے سعید صاحب دے والد صاحب فوت ہوئے تے میں ان دنوں سستی دی وجہ تو دعا واسطے حاضر نہ ہو سکا انہاں نال رابطہ رہا تے میں آکھے چلو پھر میں کسی ٹائم بھی آ جاساں اے وچ دن ہے میں ان تقریر نہ قائل بھی کوئی نہ میرا یہ اپنا ایک مزاج ہے جس بندے ہیں جس کمے واسطے صدہ بنجے نا اس سے کو لو کم کرانا چاہیے نا خواہ مخواہ پھر چونکہ میرا انہاں نام لے لیا تے ایک تعلق بھی ہے تے میں وہ جڑے کوئی 8-10 منٹ ہیں وہی میں ایک دو گلاں کرساں چونکہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ فتح محمد علوی صاحب دا خطاب ذیشان ہے اور خورشید ملت حضرت علامہ خادم خورشید الازری صاحب
تو میری ایک اپنی رائے ہے، تمام علماء کرام تشریف فرما بن بھئی ایک تو پرام ٹائم تے شروع ہوئے تے ٹائم تے ختم ہوئے، جس بندے ہیں جس کم میں واسطے صدا بنجے اس کو وہی کم کرانا چاہیے۔ میں ہوں آیا ہوں خالی تھوڑی جی ڈیلانس تے میں دعا کرنی ہے، چلو اے بھائیاں نال بہ جاساں تے میں نکلنا ہے۔ ہوں چونکہ میں اگر 10 منٹ تقریر کیتی تے میں جلدی نکلنا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوندا، بھائی آئے سن اپنے 10 منٹ لائن اور لگے ہیں جی، تو میں انہاں گلاں تو بہت ڈرنا۔ روایتی تقریراں، جلسے، کل 40ویں کانفرنساں، ایک ماحول مزاج نہیں گلاں یہ بہت ہو گئیاں، کسے ہیں کوئی خبر نہیں اس کس ٹائم مرنا، اور موجودہ حالات ایک تا موت بہت زیادہ سستی ہو گئی۔ پھر جوانی دی موت، لڑکپن، بچپن، بھرپور جوانی، بزرگی، جس ٹائم جس بندے دا وقت پورا ہوندا نا جی، ملک الموت اپنا کم کر لیندا۔ تو سانوں اس ٹائم تو پہلے تیار رہنا چاہیے۔ کسے بندے دی کوئی ذات دی گل نہیں ہے جی، گل جدو بھی ہونی چاہیے دی اللہ دے دین دی تے میرے سونے نبی دی شریعت دی۔ ساڑھے جڑے موجودہ حالات نے بنا بارشاں ہوندیاں، نہ کو ہور ساڑھی ضرورت پوری ہوندی، دن بدن ایک لاندا دعا اس تو چڑھ کے آندا، وہ آکھ دینا بھی اسمان تو ڈٹھا تے کھجور اٹکا، ساڑھا حساب ہے او، لیکن ساڑھی قوم پھر بھی عقل نہیں آئی۔ قصور صرف تو آڑا نہیں ہے، اسی بھی تو اپنی تقریراں بچان دیا، اپنی نوکریاں بچان دیا۔ بھئی اگر تسی ایک صاف ستھری گل کر رہو، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جی سونی ستھری تے سدھی گل، ہیر پھیر نہیں۔ اگر ایو جیاں بندہ گلاں کرے تو پھر ماحول بھی نہیں چلدا، معاملات بھی نہیں چلدا، پھر بہت ڈیٹاں بھی نہیں لگ دیاں، بندے بلاندے بھی نہیں، کیونکہ ساڑھا معاشرہ نا یہ اوور ایکٹنگ پسند کردہ، جبکہ دین سنجیدگی دینا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے عمل کر کے ساری چیزیں ساڑھے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ اے جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام دے سارے معاملات نے، تے حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ کو ایک بندہ آیا نا، تے جو ہون ساڑھے حالات نہیں ہیں، بدعاواں کردے ہیں، بارشاں نہیں ہوندیاں، پانی دن بدن زیر زمین اور زیادہ تلے جا رہا، حالات نہیں ہیں ساڑھے۔ ان جڑے بندے اگے گڑیاں تے آئے ان سکوٹرے تے آ ویسن، جڑے سکوٹرے تے ان سائیکلاں تے جڑے سائیکلاں تے ان چلو اسی ذرا پیدل ہی چل لے کریے، ٹھیک ہے نا۔ جڑا بندہ محنت نال کم کرنا نا جی، اساں ان چیزاں بہت محسوس ہونیاں، تے تساں دینے میں پانے جیباں تے اول ہے، تسی جنت تے میں گھر، تو پھر بندیاں کے پتہ لگنا ہوں 250 روپے نہ یا 200 روپے نہ آیا گیو جناب 400 یا 600 روپے نہ، پھر تو کوئی پتہ نہیں، پتہ تاں لگتا بس ساری دیہڑ بندہ جناب کھانا کتنے دھپاں تے کھڑ کے کپے نا، تے پھر پتہ لگتا بھائی کتنی اوکھی۔ صرف کھانا کرنا ہی تو کوئی بڑی گل نہیں ہے، ہاتھ لانا اندر چلا جاسی، عزم ہو سی، معاملات ہو سنا۔ لیکن غور کرو تسی میں اللہ تعالیٰ نے سن دنیا تے کیوں بھیجیا، اسی کردے کے پیاں۔ اور میں اپنے تمام جڑے میرے شعبے نال تعلق رکھتے ہیں حضرات، بے اساں اس قوم دتا کیوے، اساں انہاں دسا کیوے، اساں انہاں راگ کیڑے پلے لایا۔ بے قوم اتنا شعور اور درد دین نہ ہونا چاہیے نا۔ بھئی اگر کوئی بھی مسئلہ ہوئے، اسی کسی جگہ تے بھی کھلے ہوئیے تے دین واسطے کھلے ہوئیے، پھر تسی یقین کرو اے روڑے شوڑے کوئی نہیں رہنے ہیں۔ کمال اگر تسی اللہ نہ قرآن سمجھ کے پڑھو نا، بندے اندر درد آوے نا بھئی، مدرارا پھر ایویں چھم چھم نہیں وے مین وسدا، انج مین وسجے جے ساڑیاں نیتاں سیدھیاں ہو جانتے۔
امام حسن بصری علیہ الرحمہ کول بندہ آیا، عرض کردہ حضور دعا کر روکات سالی ہے، می نہیں پہ وسدے، روڑا پہ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ دی بارگاہ استغفار کرو۔ تھوڑی دیر گزری ہے، ایک اور بندہ آیا، او عرض کردہ جناب دعا فرماؤ، میں تنگ دست ہو گیا، حالات نہیں ہیں، اللہ کرم فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، اللہ دی بارگاہ توبہ کرو۔ ایک تیسرا بندہ آیا، او کہن لگا جناب تسی جان دے ہو میرے باغ اجڑ گئے نے، حالات نہیں رہنے، دعا کرو اللہ کرم فرمائے میرا باغ پھل پھل جائے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، چوتھا بندہ آیا، او کہن لگا جناب دعا کرو اللہ کرم فرماوے، اللہ تعالیٰ مینوں اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ فرمایا استغفار کرو، اللہ دی بارگاہ توبہ پیش کرو۔ او جڑا بندہ قریب بیٹھا، او آکے کہن لگا امام صاحب مینوں گل سمجھ نہیں آئی، چار بندے آئے نے، چار سوال کیتے نے، وکرے وکرے سوال نے، تساں نے جواب ایک دیتا، اللہ دی بارگاہ توبہ پیش کرو، استغفار کرو، اللہ نو یاد کرو، لیکن تسی جواب ایک کو دے رہے ہو، سوال مختلف نے۔ امام حسن بصری علیہ الرحمہ فرمایا میں اپنی گل نہیں کیتی، اللہ نے قرآن چ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ فرمایا تسی اللہ تعالیٰ کو توبہ پیش کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرن والا، اللہ کریم کرم فرماسی، تہانوں مال بھی عطا فرماسی، اولاد بھی عطا فرماسی۔ اللہ کریم تو آڑیاں انہا باغانوں میں پھل پھل دے سی اور نیرہ میں بہا دے سی، اور اللہ کریم آسمان تو چھم چھم میوی برساسی، لیکن گل لے وے تسی اللہ نو یاد کرو، استغفار کرو، اپنے رب نو راضی کر لو، اللہ کرم فرمائے گا تو آڑیاں ساریاں مشکلاں آسان ہو جان گیاں۔ لیکن بندہ آیا وے ہوئے 40ویں دی دعا تے، دیکھو جناب حافظ منظور صاحب دا ایک علاقے چ کم ہے، عام بھی کوئی گل ہوئے تے لوگ انہاں کو لا جاندے، اسی بھی آیاں سارے بندے آندے جاندے راندے، اور آسان علماء بھی آسان، مشائخ بھی تشریف لائے آسان، لیکن ان جو ہوئے بندہ سٹیج تے ہک آوے، اسی سارے جڑا بندہ گل کردہ پیا اودی گل چھوڑ کے ویکھن لگ ویندے پتہ نہیں کوئی نویں شے آ گئی، تو پھر دسو نا بھی کہ اللہ ساڑے تے کرم کر سی۔ اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہوندا، اسی وچ اپنیاں گلاں شروع کر دیندے، اسی اپنے نعرے شروع کر دیندے ہیں، نعرہ بھی لاؤ بجاؤ ویک تک کے بھئی کیا اے موقع ہے بھئی میں اتھے نعرہ لانا، لیکن نہیں سن کی لگے بھئی تسی انکم کر دے ہو نہیں کر دے ہو، ایک کس نو چنگے نہیں لگ دے، جدو تک انجی کرو گے نا انجی جو ان کر دے ہو جو مرضی نے کر لو، عمران ہٹسی تے نواز آ جاسی، نواز ہٹسی تے زرداری آ جاسی، تو ہڈا ساڑا کچھ نہیں بڑھنا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتی نکلے نا اکلے، آپ باہر جا رہے نے تے انہیں آپ دیکھیا بدور ایک جگہ تے نا ڈیوہ بلدہ پہ نا ڈیوہ تے روشنی آئی رات آئی بھئی اے بجلی شجلی تے نظام ہے نہیں، کسی ایک جگہ تے بھی کوئی ڈیوے نے آثار ہونا تے نظر آویندہ نا او فلانی جائی روشنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا چل دیاں اتھے چلے گئے، اگے دیکھیا تے ایک چھوٹا جے خیمہ لگا ہوا، خیمے نے باہر نا ایک شریف آدمی دیہاتی ٹیب
آدمی بیٹھا تے پریشان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پوچھے بھائی رات ہو گئی کہ معاملات انتے کے گل ہے؟ وہ عرض کردہ ہے آن والے اندر میری بیوی موجود ہے, میری بیوی حاملہ ہے اور یہ آخری وقت ہے, میں انتظار کر رہے ہیں یا اللہ کرے تے خیر سلامتی دنال بچہ پیدا ہو جاوے, یا پھر ہو سکتا میری بیوی دا وقت پورا ہو جاوے, کوئی بندر نہیں ہے. اور جناب عمر بن خطاب تا اپنی حکمرانی کر رہا, انہوں کے پتہ مخلوق خدا دی کی حالت ہے, او نہیں جاندا سامنے بیٹھن والا کون ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی رات ہے, اے دیہاتی ماحول ہے, واپس پلٹے نے گھر چلے گئے نے, اپنی بیوی نو اٹھایا, اٹھا کے کہنے لگے آپ جلدی کرو. ایک شریف آدمی دیہاتی آدمی انج موجود ہے, اودی بیوی حاملہ ہے, بچہ پیدا ہون لگا, اے ضروری سامان لے لے اور اساں جا کے اودی خدمت کرنی ہے. بیوی نے دائی بن کے جڑیاں ضروری چیزاں ہوندیاں لئیاں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موڑے تے راشن رکھیا اور دوئیں میاں بیوی پہنچ گئے نے. آپ باہر انتظار کر رہے نے, بیوی اندر گئیاں نے, دائیہ بن کے خدمت کر رہی ہیں نے. وہ دیہاتی آدمی ہے, نوجوان ہے, وہ گلنا سنائی جا رہا, وہ کہن لگا آن والیا ایک کتنی عجیب گل ہے. رات دا ویلا تے جناب عمر بن خطاب حاکم نے وہ پتہ نہیں اپنی زندگی کن گزار رہے نے, اسی اتھے پریشان بیٹھے ہاں. یہ جدو ساریاں گلاں ہوندیاں رہیاں نے, او دے ہمدردی ویکھیے, کہن لگا میں دعا کرداں اللہ تینو عمر دی جگہ تو حاکم وقت بنا دے وے. حضرت عمر سن رہے نے تے مسکرا رہے نے. اتنی دیر گزری ہے, اندروں آپ دی زوجہ محترمہ نکلیاں نے, آواز دیں دیا نے امیر المومنین مبارک ہوئے, اللہ نے ننو بیٹا عطا فرمایا ہے. او نوجوان سندا ڈر گیا, پریشان ہو گیا, میں تو ہون تک یہ گلاں کردہ رہا, پتہ نہیں میرا کی بنے گا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, اے تیری مہربانی ہے, تو نے میں نو اپنی ذمہ داری دا احساس دلایا. اے نوجوان میں معافی منگدا, اے سستی ہے دنیا تے معاف کر دیویں. اللہ دی بارگاہ میں عمر دی شکایت نہ لامی, میں رب دی بارگاہ جواب کی دوں گا. ہے کوئی مجال بھی تسی کونسلر جیسا چو دے سامنے ان گل کر سکتے؟ بہت ساریاں گلاں ہوندیاں جڑیاں اس موقع تے تواڈے نال کرنے والیاں ہوندیاں, لیکن میں واقعہ جس دا کام جس دی ڈیوٹی انہوں ہی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سانو وہ ہمت تے توفیق دے, اسی پہلو آپ پگلیے تے پھر توانوں پگلائیے. خالی توانوں اس نڑی ڈٹے تے لا کے جناب آپ اپنی اسی وہ زندگی گزاریے تے آپ کم کریے, ایک گل بندی نہیں. اللہ تعالیٰ حافظ سعید صاحب دے والد صاحب دی مغفرت کاملہ فرمائے. من تے توانوں اللہ تعالیٰ سچی توبہ اور اس تے استقامت نصیب فرمائے, زندگی اسلام نال تے موت ایمان نال نصیب فرمائے. وما علیہ السلام.